ٹوٹل ریونیو کتنا بن گیا ہوگا؟ 2025 سے سٹارٹ ہوا ہے اور اب تک تقریباً 40 لاکھ ریونیو جنریٹ ہو گیا. اچھا تو جرنی کیسا رہا؟ تعلیم، بیک گراؤنڈ؟ 2017 میں نے انٹر کمپلیٹ کیا تھا. مجھے بیسیکلی باہر جانے کا ایک کریز تھا, کچھ ریزنس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا اور بس پھر میں آن لائن فیلڈ کی طرف آیا. اور کیا آن لائن فیلڈ؟ اس کے بعد کیا کیا تھا؟ بیسیکلی فوٹوگرافی میری ہابی تھی اور میں اسی کو پہلے کنٹینیو لے کے چلا. تھوڑے ٹائم کے بعد میں نے اس کو اسکپ کیا اور میں یوٹیوب چینل کی طرف چلا گیا. میری سسٹر جو ہیں وہ SEO آلریڈی کر رہی تھی, ان سے میں نے بیسک سیکھی, کی ورڈ ریسرچ کی اور کمپیٹیٹر انالیسس کی. اس کے بعد میں آئی اسکل کی طرف آیا. اچھا تو آئی اسکلز میں کیوں آ گئے؟ مطلب آپ آلریڈی کام کر رہے تھے, پھر وائی؟ اگر میں بولوں کہ آپ کے لیکچرز کے بعد آئی اسکل کی سپورٹ ہمیں گائیڈ نہ کرے اس طرح سے, تو آئی تھنک تب بھی ہم لوگ اس طرح سے سکسیزفل نہیں ہو سکتے. لیکچرز لیے, لائیو لیے, اسکپ کیا, کتنے % لیکچرز لیے یا صرف ریکارڈنگ پہ گزارا ہوتا تھا؟ لائیو لیکچر ایک الگ ہی چیز ہے, فوکس ہوتا ہے آپ کا. ریکارڈنگ میں آپ کا فوکس نہیں ہوتا. آپ ایک ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں, آپ بولیں گے اچھا یہ تو مجھے پتا ہے, اس کو میں اسکپ کرتا ہوں, میں آگے چلا جاتا ہوں. اسی میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ اسکپ کر دیتے ہیں اور وہ پھر آپ ساری زندگی اس چیز کا پچھتاوا لے کے بیٹھتے ہیں. کتنے ٹائم کے بعد پروجیکٹ پہلا سٹارٹ کیا تھا؟ فرسٹ پروجیکٹ تو نہیں فیل ہو گیا. اس کے بعد میرا سیکنڈ پروجیکٹ میں نے مینیو پہ ہی سٹارٹ کیا اور جو کہ ود ان 2 months جو ہے وہ ٹاپ پوزیشن پہ تھا. میں نے پھر جو ہے اسی دوران ایک نیو مینیو نیچ کی ریسرچ کی جو کہ 12 لاکھ سرچ والیوم تھا اس کا, اور وہ الحمدللہ تقریباً 4 month کے اندر ٹاپ پوزیشن پہ تھا. 4 مہینے میں رینک ہوا. اس سے کتنے پیسے بنائے؟ وہ سائٹ ٹاپ پہ تھی, 1500 کلکس لے رہی تھی USA, لیکن اس میں ایڈسنس اپروو نہیں. دسمبر کا منتھ چل رہا تھا, اسی دوران اپڈیٹ آئی اور بس وہ ایک شعر ہے کہ یہ کس مقام پہ سوجی تجھے بچھڑنے کی, کہ اب جا کے تو کہیں دن سنورنے والے تھے. اچھا تو پیسہ کہاں سے آیا؟ اس میں یہ ہے کہ کافی ایکسپیرینس ہو چکا تھا. پھر وہ پروجیکٹ پہ تقریباً صرف 35 یا 40 ہزار روپیہ لگا اور اس پروجیکٹ نے 15 لاکھ روپیہ دیا. اس سارے دوران خود کو کیسے موٹیویٹڈ رکھا تھا کہ نہیں یار جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں, یہی کام چلے گا؟ جب میرا 12 لاکھ سرچ والیوم والی پہ میں نے رینک کی, ہٹ تو لگ گئی اس کو, لیکن اس سے ایک کانفیڈنس آیا کہ اگر میں 12 لاکھ والی رینک کر سکتا ہوں نا, کوئی بھی رینک تو کوئی بھی رینک کر سکتا ہوں. اچھا اب اپنے جونیئرز کو کیا سجیسٹ کرو گے کہ وہ کیسے سکسیزفل ہو سکتے ہیں؟ اتنا ٹائم تو آپ کو دینا ہوگا. بس یہ ہے کہ لیکچر آپ نے لائیو لینے ہیں, لائیو لیکچر کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ وہی حساب ہو گیا کہ سسپیکٹ ہیز بین اسٹارٹڈ ٹو جم ان سنس جنوری اینڈ ناؤ اٹس سپتمبر. السلام علیکم, میں ہوں تنویر نانڈلا, میرے ساتھ ہیں محمد اسناد اور یہ آئے ہیں لاہور سے. یہ کرتے ہیں بلاگنگ, SEO کے تھرو اپنی ویب سائٹ کو رینک کرتے ہیں اور اس کے تھرو ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. سب سے اہم بات, انہوں نے 50 ویب سائٹس بنائی اور ان 50 ویب سائٹس میں سے زیادہ تر فیل ہوئی. اس کے باوجود سکسیزفل ہوئے. آلموسٹ 4 ملین PKR یہ ارن کر چکے ہیں اور ان کا تعلق ہے SCBT 12 سے. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ فیل کیسے ہوئے اور فیلئر کے بعد سکسیزفل ہونے تک کا سفر, کیونکہ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 ویب سائٹ جب فیل ہوتی ہیں تو لوگ یہ فیلڈ ہی چھوڑ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی چھوڑو ہم سے نہیں ہوگا. انہوں نے اپنے آپ کو سٹک کیسے رکھا یہاں تک کہ یہ سکسیزفل ہو گئے. اسناد کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ سر. اچھا تو جرنی کیسا رہا؟ الحمدللہ اچھا رہا سر. تعلیم, بیک گراؤنڈ؟ سر انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن بس. جی. کیوں آگے نہیں پرسو کیا؟ 2017 میں نے انٹر کمپلیٹ کیا تھا اور اس کے بعد مجھے تھا ایک پاس ہوئے تھے فیل ہوئے؟ نہیں پاس ہوا. تو پھر پاس ہو گئے تو پھر آگے کیوں نہیں؟ مجھے بیسیکلی باہر جانے کا ایک کریز تھا تو میں نہیں جا سکا اور بس پھر کچھ ریزنس. پڑھ کے باہر جانا تھا نا, مطلب میں انٹرمیڈیٹ کے بعد ڈائریکٹ باہر ایڈمیشن لینا چاہ رہا تھا, بٹ وہ کچھ ٹف ہوتا ہے نا. ٹف ہوتا ہے, لیکن بس کچھ ریزنس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا اور بس پھر میں آن لائن فیلڈ کی طرف آیا اور بس اسی. کیا آن لائن فیلڈ؟ اس کے بعد کیا کیا تھا؟ بیسیکلی فوٹوگرافی میری ہابی تھی اور میں اسی کو پہلے کنٹینیو لے کے چلا. تھوڑے ٹائم کے بعد میں نے اس کو اسکپ کیا اور میں یوٹیوب چینل کی طرف چلا گیا. یوٹیوب چینل جس طرح میں نے مونیٹائز بھی ہوا یوٹیوب چینل, اس سے تھوڑی بہت ارننگ بھی ہوئی. اس میں نا وہ چیز نہیں تھی جو میں چاہ رہا تھا. پیسہ نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ بنتا نہیں ہے, مجھ سے نہیں بنا. اس سے میں نے فیلڈ کو اسکپ کیا اور آئی تھنک 2021 میں نے Amazon جوائن کیا. فوٹوگرافی سے یوٹیوب سے Amazon, اور Amazon پہ میں نے Amazon PPC پہ جو ہے کافی میری مہارت تھی اور میں ایک ایجنسی کی PPC ہینڈل کرتا تھا. لیکن وہاں پہ بھی نا وہ بہت ایک کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ چیز نہیں بن رہی تھی نا, بہت زیادہ اس میں محنت کرنا پڑتی تھی اور 1 سال اس کو چلایا اور اس کے بعد میں اسکپ ہوا. یہاں پہ میری سسٹر جو ہیں وہ SEO آلریڈی کر رہی تھی, وہ لاہور میں عرفہ ٹاور میں اس ٹائم جاب کرتی تھی, تو ان سے میں نے بیسک سیکھی, کی ورڈ ریسرچ
ریسرچ کی اور کمپیٹیٹر انالیسس کی. اس کے بعد میں آئی اسکل کی طرف آیا. آپ کی اس ٹائم پہ آپ کی اور سر اصبر کی ویڈیوز آتی ہوتی تھی, وہ آئی تھنک وائٹ یا کسی بیک گراؤنڈ میں وہ دیکھتا ہوتا تھا. وہ ریکارڈ بڑی پرانی ہوئی تھی 2017 کی, اور ہم پبلش اپ کرتے. پھر وہاں سے میں نے پھر مجھے آئی اسکلز آپ کے کورس کا پتہ چلا, میں نے وہاں سے ایڈمیشن لیا, اور ایڈمیشن لینے کے بعد میری جرنی اسٹارٹ ہوئی, اور جو کہ اب تک الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ میں اسی کو ہی آگے کنٹینیو کروں گا. اچھا, تو آئی اسکلز میں کیوں آ گئے؟ مطلب آپ آلریڈی کام کر رہے تھے, پھر وائی؟ یوٹیوب چینل پہ بہت کانٹینٹ ہے, اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں مینٹور کی ضرورت پڑتی ہے. اور جیسا کہ آئی اسکل اگر میں بولوں کہ آپ کے لیکچرز کے بعد آئی اسکل کی سپورٹ ہمیں گائیڈ نہ کرے اس طرح سے, تو آئی تھنک تب بھی ہم لوگ اس طرح سے سکسیزفل نہیں ہو سکتے. رات کے 3 بجے ہمیں رپلائی کرنا, جواب دینا, وہ ایک چیز بہت ہی آپ کی ہیلپ کرتی ہے. اب آپ آئی اسکلز میں آ گئے, اور دین کیا ہوا؟ لیکچرز لیے, لائیو لیے, اسکپ کیا, کتنے % لیکچرز لیے, یا صرف ریکارڈنگ پہ گزارا ہوتا تھا؟ 100% لیکچرز جو ہیں وہ لائیو لیکچر لیے ہیں, اور میں ابھی بھی یہی کہہ سکتا ہوں کہ لائیو لیکچرز کے بغیر اس طرح سے آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. مطلب لائیو لیکچر ایک الگ ہی چیز ہے, فوکس ہوتا ہے آپ کا. ریکارڈنگ میں آپ کا فوکس نہیں ہوتا, آپ ایک ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں, آپ بولیں گے اچھا یہ تو مجھے پتہ ہے, اس کو میں اسکپ کرتا ہوں, میں آگے چلا جاتا ہوں. لیکن جبکہ اسی میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ اسکپ کر دیتے ہیں, اور وہ پھر آپ ساری زندگی اس چیز کا پچھتاوا لے کے بیٹھتے ہیں. 2 سال بعد بھی آپ نے وہ دیکھنی ہے. تو لائیو لیکچر جو ہیں وہ تو لازم. امپلیمنٹیشن کب اسٹارٹ کی؟ سر تقریباً کوئی 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد ہمارے جب کنٹینٹ رائٹنگ کے لیکچرز کمپلیٹ ہوئے, تو میں نے اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے کی ورڈ ریسرچ کرنا, نیچ ریسرچ اور کمپیٹیٹر کا انالیسس کرنا, اس کی کس طرح, پھر سر ہمار نے جس طرح اسٹرکچر بتایا ہوا تھا, پھر ہماری نیچز, میری 3 نیچز فائنل ہوئی تھی, اور میں نے ان میں سے ایک نیچ کو سلیکٹ کیا, جن میں سے وہ میری نیچ تقریباً میں نے اس پہ 3 سے 4 منتھ کام کیا, لیکن وہ نیچ میری رینک نہیں ہوئی. کتنے ٹائم کے بعد پروجیکٹ پہلا اسٹارٹ کیا تھا؟ 4 منتھ کے بعد, جب ڈیزائننگ کے لیکچر. ہاں, ڈیزائننگ کے لیکچر سے اس وقت آپ نے اسٹارٹ کر دیا؟ اس ٹائم اسٹارٹ کر دیا. کنٹینٹ خود لکھا, کنٹینٹ خود, نیچ ریسرچ خود کی, کی ورڈ گروپنگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ڈیزائن خود کیا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جس طرح آپ نے بتایا تھا سب کچھ خود کیا. اور فرسٹ نیچ میں آپ کو یہ ہوتا ہے نا, آپ ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں. لائک کی ورڈ ریسرچ کے لیکچر ہوئے, آپ نے کی ورڈ ریسرچ کر کے رکھ لی, نیچ مل گئی آپ کو, سارا کچھ ہو گیا, کنٹینٹ آیا, آپ نے ساتھ ساتھ کنٹینٹ کر لیا. ٹھیک ہے. ڈیزائننگ کے لیکچر جس طرح ہوتے جا رہے ہیں, آپ اس کو اسی طرح سے امپلیمنٹ کرتے جا رہے ہیں, اور بس وہ اسی طرح سے اسٹارٹ. اچھا, اب پروجیکٹ لانچ ہو گیا, پھر کیا ہوا؟ کتنے عرصے بعد ٹریفک آنا اسٹارٹ ہوئی؟ سر کیا اسٹیپ لیے؟ فرسٹ پروجیکٹ تو نہیں, فیل ہو گیا. اس کے بعد میرا سیکنڈ پروجیکٹ میں نے مینیو پہ ہی اسٹارٹ کیا, اور جو کہ ود ان 2 منتھس جو ہے وہ ٹاپ پوزیشن پہ تھا. پہلا فیل ہوا, پھر دوسرا لانچ کر دیا. دوسرا لانچ کیا, سکسیسفل ہو گیا. دوسرا سکسیسفل ہو گیا, لیکن اس میں پرابلم یہ تھی کہ اس کا آئی تھنک کوئی 30 کے سرچ والیوم تھا, تو اس میں مجھے کوئی 100-150 کلکس اس سے زیادہ نہیں آ رہا تھا دن کا. تو اس میں لیکن نا اس سے یہ ہوا کہ مجھے اس سے ایک کانفیڈنس آ گیا کہ میں کر سکتا ہوں. تو میں نے پھر جو ہے اسی دوران ایک نیو مینیو نیچ کی ریسرچ کی, جو کہ 12 لاکھ سرچ والیوم تھا اس کا, اور وہ الحمدللہ تقریباً 4 منتھ کے اندر ٹاپ پوزیشن پہ تھا. اور اس پہ کمپیٹیٹر نے لیے ہوئے تھے 20 بیک لنکس جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. 20 نیچ ایڈٹس کی بات کر رہا ہوں. کمپیٹیٹر تگڑا تھا, لیکن کیونکہ ایک کانفیڈنس ملا ہوا تھا تو اسی کو لے کے چلے آگے. تو جب تک میں 20 تک پہنچا نا, آپ نے بتایا تھا کہ اگر کمپیٹیٹر نے 10 لیے, آپ نے 11 لینے ہی لینے ہیں. اس نے 20 لیے تھے, جب میں 20 تک پہنچا وہ 30 پہ پہنچ گیا تھا. لیکن ہم نے وہ 30 پہ رک گیا, اور میں وہ 32, 33, 35 تک بھی چلا گیا. وہ سائٹ جو ہے الحمدللہ, کوالٹی بیک لنکس تمہاری اچھے تھے یا اس کے تھے؟ نہیں, وہ جس طرح آپ نے بتایا تھا, اس نے نا کچھ سپیمی بیک لنکس بنائے ہوئے تھے. کہیں نہ کہیں نا کمپیٹیٹر مسٹیک کرتا ہے. تو ہم لوگوں نے اس چیز کو جو ہے کافی چیک کیا, اور الحمدللہ وہ پروجیکٹ ہمارا 4 مہینے میں رینک ہوا. اس سے کتنے پیسے بنائے؟ نہیں, اس میں نا پیسے نہیں بنے, میں بتاتا ہوں. اس میں پیسے نہیں بنے. اس میں ہوا یہ, ایڈسنس اپروو نہیں ہوا. وہ سائٹ ٹاپ پہ تھی, 1500 کلکس لے رہی تھی USA کے, لیکن اس میں ایڈسنس اپروو نہیں تھا. نیچ ایڈٹس بھی نہیں بیچے. نیچ ایڈٹس بیچنا, میں اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ میں اتنی انویسٹ کر کے آیا ہوں سائٹ پہ, اور پھر میں جو ہے وہ انویسٹ کیا تھا. 1 لاکھ سے زیادہ انویسٹ ہو گیا تھا اس پروجیکٹ. اس پہ نیچ ایڈٹس میں نے آپ کو بتایا 12 لاکھ سرچ والیوم تھا, ٹاپ پہ رینک کرنا تھا اس کو. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا کافی اس میں انویسٹ ہو گیا تھا. لیکن ہوا مطلب کہ اب یوں کہہ لو کہ 1 لاکھ تقریباً انویسٹ ہو گیا اور آیا کچھ نہیں. 1500 کلکس آ رہے تھے, لیکن ایڈسنس اپروو نہیں تھا. اور پھر نیچ ایڈٹ بیچنا نہیں چاہتے تھے. نیچ ایڈٹس میں بیچنا نہیں چاہتا تھا. ٹھیک ہے. وہ دسمبر کا منتھ چل رہا تھا, اور اسی دوران اپڈیٹ آئی, اور بس وہ ایک شعر ہے کہ یہ کس مقام پہ سوجی تجھے بچھڑنے کی, کہ اب جا کے تو کہیں دن سنورنے والے تھے.
وہ سائٹ میری نیچے چلی گئی. وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پھر نا وہ آپ کے کانٹیکٹ کیا تھا اس سائٹ کا, آپ کو میں نے دکھائی تھی, آپ نے پھر نا فہیم بھائی کو ٹیگ کیا تھا کہ اس کی سائٹ کو دیکھو. پھر انہوں نے اس کو چیک کیا سارا کچھ, ود ان 2 یا 2.5 منتھ میں وہ سائٹ میری دوبارہ ٹاپ پہ آ گئی. لیکن ہوا اس طرح نیکسٹ اپڈیٹ میں وہ سائٹ پھر چلی گئی. اب میں دوبارہ آپ کے پاس آتا, فہیم بھائی کے پاس آتا, میں نے وہی کام کیا جو انہوں نے مجھے بتایا تھا, وہ سائٹ میری دوبارہ اوپر آ گئی. اور وہ سائٹ اب تک چل رہی ہے, وہ ہر اپڈیٹ میں نیچے جاتی ہے لیکن اس کو دوبارہ اوپر لے آتی ہے. اچھا, نہیں نیچے کیوں جاتی ہے, کیا آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی اس میں یہ کیا ہے کہ اس میں نا میں بہت کچھ ایکسٹرا اگریسو چلا تھا آف پیج میں. بیک لنکس بڑے فریکوینٹ, زیادہ فریکوینٹ بنا. آپ اگر دیکھیں 4 منتھس میں سائٹ کو رینک کیا ہے, 4 منتھس میں 30 نیچ ایڈٹس ہیں, تو نانڈلا بیک لنکس کتنے بنے ہوں گے؟ تو اس پہ آئی تھنک کوئی 1500 نانڈلا لنکس یا بہت زیادہ, کچھ اسپیمی بیک لنکس بھی بول سکتے ہیں. لیکن یہ وہ رینک ہو گئی تھی. اس سے پیسے پھر بنے یا وہ ابھی تک؟ اس سے تھوڑے بنتے ہیں, جس اوپر آتی ہے اپڈیٹ آتی ہے نیچے چلی جاتی ہے. اچھا, تو پیسہ کہاں سے آیا؟ پیسہ اس طرح سے آیا کہ اس کے اسی دوران ایک اور پروجیکٹ کو لانچ کیا مینیو پہ ہی. لیکن تھرڈ پروجیکٹ ہے یہ؟ تھرڈ پروجیکٹ. لیکن اس میں یہ ہے کہ کافی ایکسپیرینس ہو چکا تھا. پھر وہ پروجیکٹ پہ تقریباً صرف 35 یا 40 ہزار روپیہ لگا اور اس پروجیکٹ نے 15 لاکھ روپیہ دیا. پھر وہ ایک جو زیادہ انویسٹمنٹ والا تھا وہ ناکام ہو گیا, اس سے پیسہ نہیں آیا, اور جو کم انویسٹمنٹ والا تھا وہ تقریباً 1.5 ملین دے گیا. ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے نا, جس طرح ٹائم جاتا ہے, جو کام ہم لوگ سٹارٹ میں. اچھا, اب اتنے دوران, اس سارے دوران خود کو کیسے موٹیویٹڈ رکھا تھا کہ نہیں یار جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں, یہی کام چلے گا؟ کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جس طرح یوٹیوب پکڑا, اس کو چھوڑ کے امیزون میں بڑھ گئے, امیزون کو چھوڑ کے ادھر آ گئے, اس میں خیال نہیں آیا کہ اب یہ چھوڑ کے کہیں اور جاتا ہوں؟ سر بیسیکلی میری سسٹر جو ہے نا آلریڈی ایسیو کر رہی, اور مجھے کانفیڈنس بلڈ تھا کافی. انہوں نے اسٹارٹ میں میری سسٹر نے میری ہیلپ کر دی کیورڈ ریسرچ میں. باقی مجھے کسی طرح کا کوئی ایشو نہیں آیا نا اس میں. جب میرا 12 لاکھ سرچ والیوم والی پہ میں نے رینک کی, ہٹ تو لگ گئی اس کو, لیکن اس سے ایک کانفیڈنس آیا کہ اگر میں 12 لاکھ والی رینک کر سکتا ہوں نا, کوئی بھی رینک کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد پھر سائٹ بنتی گئی. وہ اتنی سائٹس بن گئی کہ مینیج کرنا مشکل ہو گیا. بس پیسے آپ نے بتایا کہ 50 ویب سائٹس, 50 ڈومینس پہ جو ہے وہ ٹوٹل کام کیا ہے. تو ان میں سے سیریس کتنی سائٹس کو لیا؟ سیریس ان میں سے جو سائٹس کو لیا ہے نا وہ تھا تقریباً کوئی 6 سے 7 سائٹس. اور باقی ایسی اس میں نا میں کچھ اور چیز یوز کی ہے. ہم نے نا ایک ہی سائٹ کی کچھ ڈمی ڈومینس بنائی تھی. ڈمی ڈومینس کیا مطلب؟ لائک کہ ایک فار ایگزامپل اگر اسٹار بکس پہ جائیں نا, ہم اسٹار بکس مینیو سرچ کریں تو ٹاپ پہ جو سائٹ آتی ہے وہ میری سائٹ تھی. تو میں نے اس کی کوئی 4 سے 5 سائٹس اور بنائی تھی, ان پہ بھی اچھا ورک کیا تھا, اور ان سب کو اس سے لنک کیا تھا میں نے سائٹ. ٹھیک ہے, پی بی این بنا لیا اپنا, پی بی این بنا لیا, لیکن میں نے ان کے لیے وہ ان کی آئی پیز وغیرہ چینج کر کے رکھی, پراپر اس کو لے کے چلا. ٹھیک ہے. تو اب ٹوٹل ریونیو کہاں تک پہنچا؟ ٹوٹل اب تک کا 2025 میں سٹارٹ ہوئی تھی میری ارننگ, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اسی سال میں نے آپ کو بتایا 2 سال اسٹرگل کیا ہے, تقریباً 2 سال نا, ایک نہیں یہ تقریباً 1.25 سال بن 1.25 سال. سپتمبر 2023 میں جوائن کیا تھا. تو پہلے تو 4-5 مہینے لرننگ کے نکل گئے. ہاں, باقی 1 سال 1.25 سال. ہاں, دسمبر میں وہ جو وینڈیز والی سائٹ کو ہٹ لگی تھی نا, اس کے بعد نیکسٹ سائٹ سے میری ارننگ سٹارٹ ہوئی. بیٹھو گے پھر کمپٹیشن بڑھ جائے گا. سر دیکھیں, میں نا ایک بات کرتا ہوتا ہوں نیچیز پہ کہ جس نے بھی آنا ہے, اگر کام کرنا ہے نا, اس نے کام کر کے اوپر آنا ہے, ایسے نہیں اوپر آ جائے. اگر کوئی کرے گا نا تو مجھ سے فائٹ کر کے اوپر آئے گا. باقی ساری تقریباً 43 ویب سائٹس آپ کہہ رہے ہو کہ ایز اے پی بی این بنا لی, اور وہ سیٹ پڑی ہیں سائٹس, وہ سائٹ سیٹ پڑی ہیں. اس میں ہوتا کیا, جب ہم لوگ فار ایگزامپل میں نے ایک سائٹ اب اسٹار بکس رینک کی, اس کو میں نے سیل کر دیا. اب وہ جس کو میں نے سیل کی, اب وہ بہت ہی کوئی ہائی لیول پہ ہے پروفیشنل, جو کہ اس نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نا, اس نے اس پہ 5 لاکھ 10 لاکھ پتہ نہیں کتنا انویسٹ کر دیا ہوگا. تو کیا کیا میں نے, جو میری پی بی این سائٹ تھی نا, اب میں اسٹار بکس پہ ایک اور بناتا, اس سے جا کے فائٹ کرتا. میں نے نیچ کوئی اور لے لی, اور اسٹار بکس کی جتنی سائٹس تھی ان کے ایک ایڈسنس اپروو کروا کے ان کو بھی سیل کر دیا, ان کے ایڈسنس بھیج دیا ساتھ, وہ بھی اچھی چلی گئی. پی بی این اپنے پاس رکھتے کیوں بیچا؟ پی بی این بیسیکلی, پی بی این کا فائدہ بتاتا ہوں آپ کو. 2 چیزیں بہت انپورٹنٹ ہیں جس کو بچے نا اکثر اوور لک کر جاتے ہیں. نمبر 1, اگر آپ لیٹس سپوز 50 ویب سائٹس بنانے میں کامیاب ہو گئے ہو, آپ نے سیٹ اپ بھی کر لیا, آپ نے کنٹینٹ بھی ڈال لیا, آپ نے آئی پیز بھی ڈیفرنٹ رکھے, آپ نے تھیمز بھی ڈیفرنٹ رکھے, کنٹینٹ بھی اچھا تھا, اور اس پہ تھوڑی بہت آرگینک ٹریفک آنے بھی لگی, چاہے وہ 10 وزٹر ہی کیوں نہ ہو ڈیلی کی آرگینک, تو وہ آپ کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. 50 ویب سائٹس کا پی بی این, آپ کسی بھی نیش کی ویب سائٹ کو نا اٹھا کے ٹاپ پہ رینک کر سکتے ہو بیسڈ آن دوز 50 ویب سائٹس. اب آپ نے کیا کیا, ان 50 ویب سائٹ کو بیچ دیا. 50 ویب سائٹس کو نہیں بیچ دیا, ان میں سے کچھ ویب سائٹس بیچ. تو یہ خسارے کا سودا ہے سر بیسیکلی, کیونکہ منی ویب سائٹس کا پی بی این ہونا از اے بگ تھنگ. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ آپ کو پش نوٹیفیکیشنز والا انیبل کر کے اور اس کی آڈینس اپنے پاس
رکھنی چاہیے. اگر وہ 1-2 لاکھ آپ کے سبسکرائبر ہو جائیں پش نوٹیفیکیشن کے, تو جو بھی اس نش کے اندر نئی ویب سائٹ لانچ کرو گے ان کو آپ ایک پش نوٹیفیکیشن بھیجو گے. 1 لاکھ میں سے اگر 10,000 بندہ بھی آ گیا, وہ سنس وہ ریلیونٹ ہے اور انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے, آڈینس ریلیونٹ ہے, اور اگر اس نے ویب سائٹ کے ساتھ آپ کی انگیج کیا تو بیسڈ آن دوز دیٹ ٹریفک آپ کی ویب سائٹ ویسے رہے. سو یہ 2 بڑی چیزیں ہیں جن کو آپ نے شاید پش نوٹیفیکیشن والی تو میری مسٹیک ہے, میں نے کبھی یوز نہیں کیا جب کہ میری سائٹ پہ لاکھ ٹریفک بھی رہی ہے یو ایس اے کی. تو ہونی چاہیے تھی نا. آپ نے کیا کرنا تھا, یہ ایسے ہی ہے کہ یوٹیوب پہ بندہ آیا ویڈیو دیکھی اور آپ نے اسے کہا کہ یار گھنٹی دبا دو تاکہ وہ سبسکرائب کر دے آپ کے. سر بیسیکلی ہوا اس طرح کہ اتنے کم ٹائم میں اتنی زیادہ سائٹس بناتے ہو نا, کافی چیزیں اسکپ ہو گئی, تو بس اس وجہ سے. اچھا, تو اب ٹوٹل ریونیو کتنا بن گیا ہوگا؟ 2025 سے اسٹارٹ ہوا ہے اور اب تک تقریباً 40 لاکھ ریونیو جنریٹ ہو گیا. ماشاء اللہ 4 ملین, ٹھیک ہے, ناٹ بیڈ. سنس اگر 1.5 سال بھی ہو جائے تو 1.5 سال کے اندر مجھے نہیں لگتا کوئی ایون جاب بھی اتنا پیسہ دے سکتی ہے. چلو ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں دے. اب آپ کے جو جونیئرز ہیں جو ابھی یہ سارا معاملہ اسٹارٹ کر رہے ہیں, ایک ان کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ یار اے آئی اوور ویو آ گیا ہے, اے آئی موڈ آ گیا ہے گوگل کے اندر, اور چیٹ جی پی ٹی سارے کرتے ہیں, گوگل کوئی سرچ نہیں کرتا. تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سر اے آئی اوور ویو میں بتاتا ہوں کہ میری ایک سائٹ مینیو سائٹ ہی تھی جس کا میرا مین آرٹیکل رینک نہیں ہوا تھا, لیکن وہ مجھے 100+ کلکس صرف اے آئی اوور ویو سے دے رہی تھی. میرا اے آئی اوور ویو میں آ رہا تھا اور مجھے وہاں سے جو ہے وہ کلکس مل رہے تھے. مطلب اے آئی اوور ویو میں جو سائٹیشن کرتا ہے گوگل, ہاں وہ سائٹیشن کرتا ہے نا, اس میں آ رہا تھا, وہاں سے بھی ٹریفک آ رہی تھی. تو یہ اے آئی والا تو اتنا ایشو نہیں ہے. اچھا, اب آپ اپنے جونیئرس کو کیا سجیسٹ کرو گے کہ وہ کیسے سکسیزفل ہو سکتے ہیں؟ آپ تو کائنڈ آف ڈھیٹ نکلے نا کہ 1 سال جو ہے نا وہ لگے رہے ہو, آپ نے ہمت نہیں آ رہی. دیکھیں اتنا ٹائم تو آپ کو دینا ہوگا, بس یہ ہے کہ لیکچر آپ نے لائیو لینے ہیں. لائیو لیکچر کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ بھی, ریکارڈنگ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں نے اب اپورک کی ریکارڈنگ دیکھنی تھی تو ریکارڈنگ نہیں دیکھ سکا. مطلب یہ وہی حساب ہو گیا کہ سسپیکٹ ہیز بین اسٹارٹڈ ٹو جم ان سنس جنوری اینڈ ناؤ اٹس سپتمبر. صحیح ہے. اچھا, تو اب ایک تو لائیو لیکچر لیں, دوسرا کیا کریں؟ لائیو لیکچر لیں اور جو مینٹور سکھاتے ہیں نا ان کو ساتھ ساتھ کریں. اگر آپ لیکچر اکٹھے لے کے رکھتے جائیں, میں اینڈ پہ کروں گا کمپلیٹ ہو جائے گا, پھر نہیں ہو سکتا نا, ایک ٹائم پہ اتنا کام نہیں ہو سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز نا, اور سلو چلنا. میں تیز چلا ہوں اور مجھ سے کچھ چیزیں اسکپ ہوئی ہیں. اس میں نا ایک چیز یہ بھی آئے گی آپ کو فاسٹ چلنے میں کہ آپ کے پاس نا اگر ایک پروجیکٹ کا وہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے نا, تو آپ 5 پروجیکٹ کر لیتے ہو نا, تو وہ ایک بھی نہیں آپ کا سکسیس. یہ نا جو بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں نا تجربہ کار لوگ, تو وہ اپنی جوانی کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی یہ وہ پریمیم باتیں ہیں. تو ہر بندہ یہی چاہتا ہے نا کوئکلی مجھے ڈالر آنے لگ جائیں, فوراً سے پیسے کمانے لگ جاؤں. تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ 2 سال بعد بھی اسی گن چکر میں 0 پہ کھڑا ہوتا ہے. ایسا ہی 0 پہ آتا ہے. اب میں بتاؤں تو میری اب تک کی 1.5 لاکھ کی انویسٹمنٹ صرف وہ ایک سائٹ پہ جو ابھی تک چل رہی ہے, اور اگر میں بتاؤں تو باقی سب سائٹس کی ملا کے 1.5 لاکھ انویسٹمنٹ ہوگی جن سے سارا ریونیو جنریٹ ہوا ہے. مطلب 90% جو ریونیو جنریٹ ہوا ہے نا وہ باقی کی انویسٹمنٹ سے. اچھا, ٹریڈیشنل جاب کو اور بلاگنگ کو یا آن لائن فیلڈ کے پیسے کو اگر کمپیئر کرو آپ؟ میں نے بیسیکلی جاب نہیں کی, میری سسٹر نے جاب کی ہے, لیکن اگر اب میں انہیں مطلب سم ٹائم مذاق میں بول دیتا ہوں جاب کرنے کا, تو کیونکہ وہ فری لانسنگ کر رہی ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ کرتی ہیں, وہ تو بالکل بھی جاب کو پریفر نہیں کرتی. جاب ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بٹ مجھے لگتا ہے انرجی ٹائم اس میں زیادہ کھپتا ہے. سر دیکھیں اس میں نا 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جاب کرنی نہیں ہے, آپ کا فیوچر گول ہونا چاہیے کہ میں نے جاب نہیں کرنی, لیکن آپ کو سیکھنے کے لیے تو کرنی پڑے گی, اور سم ٹائمز آپ کو فری بھی کرنی پڑے گی. اچھا, یہ بھی اگر بیک بینچرز دیکھا ہو تو اس میں ڈیبیٹ سر ہماری باقی چل رہی تھی. ہاں, تو میں اس حق میں تھا کہ فری کام کر کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں ہے کوئی حرج. دیکھیں اب ایک چیز جو ہم لوگ پیسے دے کے سیکھتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, اب اگر میں اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کروں گا کہیں پہ تو میں کیسے سیکھوں گا؟ اور یہ اگر کوئی سینئر مجھے سکھا دے تو میرے لیے اس سے اچھی بات کیا ہے. اچھا, اب فیوچر پلانز کیا ہے؟ فیوچر پلان یہ ہے بلاگنگ کو ہی آگے لے کے چلنا ہے, اس کو ہی کیریئر بنانا ہے. پکا ٹھان لیا؟ پکا ڈال. اچھا, ابھی تک تو مینیو کو آپ پکڑا ہوا ہے آپ نے ایز اے نیش, تو فیوچر اسی میں ہے یا کچھ سوچا ہے کہ یار کچھ بڑا کرنا ہے؟ نہیں, کچھ ڈفرینٹ نیچیز پہ بھی کام کر رہے ہیں, انفارمیشنل نیچیز پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ اب گرو تو کرنا ہی ہے نا, اب یہیں پہ تو نہیں رہنا. اچھا, روڈ میپ اگر میں آپ سے پوچھوں, لیٹس سپوز ایک نیش میں نے سلیکٹ کر لی ہے جس کا KD ہے, یا چلے میرا کمپیٹیٹر کا DR ہے لیٹس سپوز 25, اب اس کے لیے کیا روڈ میپ ہے اس کو رینک کرنا ہے؟ سر بیسیکلی KD جو ہے نا یہ ایک ٹول کا میٹرکس ہے, ہم لوگ دیکھتے ہیں جا کے مینولی. فار ایگزامپل اگر میں جا کے دیکھتا ہوں کمپیٹیٹر کے 5 اچھے بیک لنکس ہیں, 10 اچھے بیک لنکس ہیں, مجھے اگر میرے پاس اتنا بجٹ ہے کہ میں 11 لے سکتا ہوں, 15 لے سکتا ہوں, تو مجھے KD سے مطلب نہیں ہے, میں جاؤں گا اور اس پہ اسٹارٹ کر دوں گا. کیا روڈ میپ ہے؟ مطلب جو اس کی کی ورڈ ریسرچ ہوگی سب سے پہلے, کی ورڈ ریسرچ ہونے کے بعد ہم لوگ اس کے آرٹیکل لکھیں گے اسٹرکچر بنا کے کمپلیٹ. اور میں اس طرح کرتا ہوں بیفور لانچنگ, ابھی لانچ
لانچ نہیں کرنا. ابھی ڈومین بھی بائی نہیں کی ہم نے. میں نے آرٹیکل لکھنے ہیں. فار ایگزامپل کمپیٹیٹر نے 25 لکھے ہوئے ہیں نا, میں نے 30 آرٹیکل لکھ کے اس کو گوگل شیٹس میں رکھ لیا. اب میں نے ڈومین لی, ہوسٹنگ سے کنیکٹ کیا اس کو, اس کے بعد میں نے اس کی ساری ڈیزائننگ کی. اب میں نے ابھی تک سائٹ کو لانچ نہیں کیا. میں نے سارے آرٹیکل ڈرافٹ میں ڈال دیے ڈیزائن کر کے. اب میں نے کرنا ہے, میں نے ڈیلی بیسس پہ آرٹیکل اپلوڈ کرنے ہیں ایک سیکوینس کے ساتھ. فار ایگزامپل اگر آج میں نے 2 کیے ہیں تو کل میں 2 کروں گا, پرسوں بھی میں 2 کروں گا. میں 1 دن کے گیپ سے کر رہا ہوں تو میں 1 دن کے گیپ سے کرتا جاؤں گا تب تک جب تک آرٹیکل ختم نہیں ہو جاتے. میں فرسٹ ڈے کے ساتھ آف پیج بھی اسٹارٹ کروا دیتا ہوں. دستی مینیو نہیں چیز میں باقی اور کی بات نہیں کرتا, کیونکہ موسٹلی ہم لوگ مینیو کو 1 پیج ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. موسٹلی ہوتا ہے اس طرح سے, میں اسٹارٹ فرسٹ ڈے جس دن سائٹ لائیو کی اس کی سوشل شیئرنگ کروا دی. اسٹارٹ سوشل شیئرنگ سے کیا, اور زیادہ اگریسو ہو جاتے ہو. جس پہ SEO ہے ہی ہے, جس پہ جو سوٹ کر رہا ہے وہ کرتا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو میں فرسٹ ڈے اس کی سوشل شیئرنگ کروائی. سوشل شیئرنگ کروانے کے بعد پھر اس کے نانڈا بیک لنکس بنوانا اسٹارٹ کر دیے, 2 4 3 بس اتنے. اور پھر جیسے ہی اس پہ کلکس آنے لگتے ہیں نا, میں اس کو بوسٹ دے دیتا ہوں 10 سے 15 سے, ایون ڈیلی 20 تک بھی گئے ہوں. چلیں جی, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مزید برکتیں دے اور آپ ایسے ہی پھلتے پھولتے رہو. تھینک یو. تھینک یو فار واچنگ جی. اللہ حافظ.